الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله تبارك وتعالى في كلام آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور احسان ہوا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے اندر ایک اور رمضان کا مہینہ عطا فرمایا. یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم اور اس کے احسان سے ممکن ہے. اس میں ہمارا کچھ زور نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا فضل یہ بھی فرمایا کہ ہمیں رمضان المبارک کا مبارک جمعہ بھی عطا فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ہم پہ کرم نوازی اور اس کی نعمت ہے. اور انہیں نعمتوں کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں کو گننا چاہو، لا تحصوها، تم شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، گنتی میں نہیں لا سکتے. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ بھی فرما دیا: لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہو گے، میں تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ کرتا رہوں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، احسان فرمایا کہ ہمیں جمعہ کا دن بھی عطا فرمایا اور رمضان کا مہینہ بھی عطا فرمایا. انسان ذرا غور کرے، فکر کرے. پچھلا رمضان کا مہینہ گزرا تھا، اس میں ہمارے بہت سارے احباب، رشتہ دار، تعلقات والے ہمارے ساتھ تھے. اب رمضان کا مہینہ آیا، اب وہ ہمارے ساتھ نہیں. آئندہ جب رمضان کا مہینہ آئے گا، ہم میں سے کون ہوگا، کون نہیں ہوگا، یہ میرا رب جانتا ہے. تو اس رمضان کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ وہ مجھے چھوڑ چکا ہے، گناہوں میں لگ چکا ہے، میرے گھر کو بھول چکا ہے، میری یاد بھلا چکا ہے، ابھی یاد کرنے کا مہینہ میں نے عطا فرمایا ہے. اس مہینے کے اندر مجھے یاد کر لیا ہے. حدیث پاک کے اندر ایک حدیث آتی ہے جسے حدیث مقبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ایک موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف
صحابہ کرام پہلے سے موجود تھے. حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے, ممبر پہ آئے. آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین. اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا. خطبہ دینے کے بعد نماز وغیرہ ہوئی. جب حضور علیہ السلام نماز کے عمل سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کیا, یا رسول اللہ, آج ہم نے آپ سے ایک ایسا عمل صادر ہوتے ہوئے دیکھا ہے جو پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا. فرمایا کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ, جب آپ نے ممبر کے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین. دوسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین. تیسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین. یہ عمل آج ہی ہم نے دیکھا ہے, ایسے پہلے نہیں دیکھا. حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا, آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو میں نے آمین اس لیے کہا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا, اللہ کے رسول, اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں آپ کی امت کا وہ بندہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور آپ کا نام سن کر وہ آپ پہ درود نہ پڑے, وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے. تو جبرائیل علیہ السلام کی اس دعا پر میں نے آمین کہا. یا رسول اللہ, آپ نے دوسری سیڑھی میں بھی آمین کہا, وہاں کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے دوسری بات دعا یہ فرمائی, آپ کی امت کا وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ والدین, ماں اور باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک عطا فرمائے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے رب سے جنت حاصل نہ کر لے, وہ شخص بھی ہلاک اور برباد ہو جائے. اس دعا پر بھی حضور علیہ السلام نے آمین کہا. جب حضور علیہ السلام نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا اس پر بھی آمین فرمایا. اس کی دعا کی وجہ یہ بیان فرمائی, اللہ رب العزت کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ کی امت کا وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے اور زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو رمضان کا مہینہ بھی عطا فرمائے, اس مہینے کے اندر وہ اپنے رب کو راضی کر کے اپنے رب سے جنت نہ حاصل کر لے, وہ شخص بھی ہلاک اور برباد ہو جائے. حضور علیہ السلام نے یہ تین بددعاؤں پہ آمین کہا. تھوڑی دیر کے لیے مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ بد دعا کہلوانے والی کون ذات ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات. وہ جس کو جنت میں بھیجنا چاہے بھیج سکتا ہے, وہ جس کو جہنم میں بھیجنا چاہے بھیج سکتا ہے, وہ جس کو چاہے بیٹیاں دے, وہ جس کو چاہے بیٹے دے, وہ جس کو چاہے بیٹے بیٹیاں ملا کے دے, وہ جس کو چاہے ساری زندگی بانجھ رکھے نہ اولاد دے, وہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے. وہ ذات جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے بددعا کروا رہی, وہ دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات ہے. اور جبرائیل علیہ السلام ذی قوت عند ذی العرش مکین, تمام کے تمام فرشتوں کا سردار فرشتہ ہے. اس کی زبان سے بددعا کہلوائی جا رہی ہے اور اس بددعا پہ آمین کہنے والی وہ ذات جو تمام کے تمام نبیوں کی سردار ہے. ان کی بددعا کے اندر اور ان کے آمین کہنے کے اندر اور اس بددعا کی قبولیت کے اندر ذرہ برابر شک نہیں کیا جا سکتا. تو یہ تین بددعائیں کی گئی ہیں. انہی تین باتوں میں تھوڑی تھوڑی باتیں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ عرض کی گئی کہ حضور علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی کسی کے سامنے آئے اور وہ نام سن کر درود نہ پڑے, وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر بہت سارے احسانات فرمائے. حضور علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچائے. حضور علیہ السلام اس امت کے رہنما, پیغمبر اور آخری پیغمبر. ہم ان کی امتی ہیں, ہمارا حق بنتا ہے ہم ان پہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں. اور یہ درود شریف پڑھنا ان کے مقام کو بلند کرنے کے لیے نہیں, ہم درود ان پہ پڑھیں گے, اللہ کی رحمتیں ہم پہ برستی رہیں گی.
قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے پہلی پارے سے لے کر آخری پارے تک، پہلی وحی سے لے کر آخری وحی تک جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے کلام پاک نازل کیا ہے، اس کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے وہ ارشاد فرمائے ہیں، تم نماز پڑھو، تم زکات دو، تم حج کرو، تم صدقہ میں فطرہ ادا کرو، تم یہ کام کرو، وہ کرو، تمام کے تمام احکامات اللہ تعالیٰ نے یوں دیے کہ یہ سارے کام تم کرو، میں نہیں کرتا۔ لیکن جب میرے اور آپ کے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی باری آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے انداز اور ضابطہ بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں خود اللہ رب العزت اور میرے تمام کے تمام بنائے ہوئے فرشتے وہ سارے کے سارے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والوں کو بھی درود بھیجتے ہیں۔ جب نماز کی باری آئی، یہ نہیں کہا میں بھی نماز پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی نماز پڑھتے ہیں، تم بھی نماز پڑھو، نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ زکات کی باری آئی، میں اللہ کی زکات ادا کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، ایمان والے تم بھی کرو، ایسا نہیں۔ لیکن جب درود شریف پڑھنے کی باری آئی ہے، اللہ رب العزت انداز بدل کے فرماتے ہیں، میں اللہ بھی اپنے پیغمبر پہ درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اپنے پیغمبر پہ درود پڑھا دو۔ حدیث پاک کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نماز پڑھیں، نماز مکمل کر لینے کے بعد ہم ایسے کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی۔ سارا دن بھوکا پیاسا رہ کر، روزہ رکھ کر، افطاری کرنے کے بعد ہم میں سے کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آج میں نے جو روزہ رکھا ہے وہ میرا روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے، نہیں دعویٰ کر سکتا۔ ایک آدمی 5 لاکھ روپیہ خرچ کر کے بیت اللہ کا حج کر کے آتا ہے، مزدلفہ کے چکر لگا کے آتا ہے، زمزم پی کے آتا ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا کے واپس آتا ہے، آ کر یہ نہیں کہہ سکتا میں یہ کام کر کے آیا ہوں، میرا یہ کام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ ہر کام کی قبولیت میں اندر شک ہے، لیکن درود شریف اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی عبادت عطا فرمائی ہے کہ اس کے اندر ذرہ برابر قبولیت میں شک نہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے وہ شخص جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے 10 رحمتیں نازل فرمائیں، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کے جنت کے اندر 10 درجات کو بلند فرمائیں گے۔ یہ 30 انعامات ہیں صرف ایک دفعہ درود شریف کرنے پر۔ فرمایا جب ایک صحابی حضور علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ، جب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں میرا جی یہ جاتا ہے کہ میں کتنی دیر دعا کرتا ہوں، دعا کے 4 حصے کروں، ایک حصہ آپ کے درود پڑھوں، باقی 3 حصے آپ نے رب سے اپنی ضرورتیں مانگا کروں۔ حضور علیہ السلام سن کر خوش ہوئے اور فرمایا اگر تم درود شریف کی مقدار میں اضافہ کر دو تمہیں فائدہ ہوگا، تمہارے لیے بہتر ہے۔ مصحابی کہنے لگے یا رسول اللہ جتنی دیر میں دعا مانگتا ہوں، اب آتا وقت ہاتھ اٹھا کر آپ کے درود شریف پڑھوں گا، آتا وقت اپنی ضرورتیں مانگا کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا اگر اس کے اندر اضافہ کر دو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وہ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ جتنی دیر دعا مانگتا ہوں اب 3 حصے آپ پہ درود پڑھا کروں گا، صرف ایک حصہ اپنے رب سے اپنی ضرورتیں مانگا کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے اور خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا اگر تم اور اضافہ کر دو تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ اب میں دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھاؤں گا
دنیا میں آخرت میں. اور اگر ان کی نافرمانی کی جائے، ان کی نافرمانی ایسا سخت ترین گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں بھی دیتے ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شخص جو محبت کی نظر سے ایک دفعہ اپنے والدین ماں یا باپ کو صرف محبت کی نظر سے آنکھ اٹھا کر دیکھے پھر آنکھ نیچے کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے. گھر بیٹھے حج ہو رہا ہے. ایک صحابی عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میرے والدین گھر میں موجود ہیں، میں ادھر بیٹھ کے صرف ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3-4 دفعہ دیکھتا ہوں، کیا میرے لیے زیادہ اجر ہوگا؟ قربان جب آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ گھر میں بیٹھ کے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 5 دفعہ نہیں، 7 دفعہ نہیں، 40 دفعہ نہیں، 50 دفعہ نہیں، اپنے والدین کو محبت کی نظر سے 100 دفعہ دیکھے گا، اللہ تعالیٰ 100 مرتبہ حج عمرے کا ثواب عطا فرمائے. کیسی اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی. اور اگر ان کی نافرمانی کریں گے، ان کا کہنا نہیں مانیں گے، دنیا کے اندر ان کو ذلیل کریں گے، تنگ کریں گے، یہ ایسا گناہ ہے اس کی سزا اللہ دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا. ایک واقعہ لکھا ہے، وہ بھی سنا دیتا ہوں. والدین کا ایک اکلوتا بیٹا ہے اور اولاد کوئی. والدین نے بڑے لاभ میں اس کو پالا، کالج میں پڑھایا، یونیورسٹی میں پڑھایا، پڑھ لکھ گیا. آخر رشتہ داروں نے اس کے لیے ایک رشتہ پسند کیا. جب اس کے لیے رشتے کا کہا کہ کہنے لگا میں نہیں کرتا، میں تو ایسی بننا چاہوں گا، میں کلب جاؤں وہ میرے ساتھ کلب جائے، میں فلم دیکھنے جاؤں وہ میرے ساتھ فلم دیکھنے جائے، میں یونیورسٹی جاؤں وہ میرے ساتھ یونیورسٹی جائے، مجھے تو ایسی دلہن چاہیے. اپنی مرضی کا رشتہ کیا، دلہن لے کر گھر آ گئے. والدین اس کا باپ سوئی گیس میں ملازم تھا، سلینڈر بھرا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی. والد آنکھوں سے معذور ہو کر گھر بیٹھ گئے. والدہ بوڑھی ہو گئی، اولاد ان کے ہاں نہیں ہوئی. ایک رات باپ اٹھا واش روم جانے کے لیے، پانی پینے کے لیے. ٹیبل کے اوپر پانی کا گلاس پڑا تھا، نبینے باپ کا ہاتھ لگا، گلاس نیچے گر گیا، پانی پی گیا، گلاس پی گیا. اس کی بیوی کو اچھا نہ لگا، میرا گلاس اس کے باپ نے توڑ دیا. اس کو بولنا شروع ہو گئی. بیٹے نے دھکے دے کر اپنے باپ کو گھر سے نکال دیا. تھوڑے ہی دن گزرے، اس کی ماں بوڑھی سے کوئی حرکت ہوئی، اس کی بیوی نے اس کی والدہ کو بھی دھکے دے کر گھر سے نکال دیا. 2 دن گزرے، 4 دن گزرے، 5 دن گزرے. بارش آئی، طوفان آیا، آندھی آئی، مکان کی چھت گری، اس کی بیوی مر گئی. اب گھر کے اندر اکیلا موجود. گھر سے نکلا، ننہال گیا، ماں باپ نہیں ملے. تاج کے گھر گیا، ماں باپ نہیں ملے. ماموں کے گھر گیا، ماں باپ نہیں ملے. خالہ کے گھر گیا، کہیں سے ماں باپ نہیں ملے. تلاش کرتا کرتا جب نہ ملا، اخبار میں اشتہار دے دیا، تصویریں دے دی، ماں باپ نہیں ملے. ٹی وی میں اشتہار دے دیا، کسی نے کہیں دیکھو اٹھا کرتے، ماں باپ نہیں ملے. ایک دن تلاش کرتا کرتا قبرستان پہ پہنچا. اونٹوں کا چرواہا اپنے اونٹوں کو چروا رہا تھا. اس کے پاس بیٹھ کر رونے لگ گئے. وہ پوچھنے لگا کیا ہوا؟ فرمایا یہ میرے باپ کی تصویر ہے، یہ میری ماں کی تصویر ہے، کہیں تو نے دیکھے ہیں تو مجھے بتا. فرمایا میں چرواہا ہوں، کسی کے اونٹ ہے چرایا کرتا ہوں، جو مزدوری ملتی ہے خود کھاتا ہوں، اپنے بچوں کو دیتا ہوں. یہ دونوں میں نے دیکھے. میرے پاس جب کھانا ہوتا تھا خود بھی کھاتا تھا، میں ان کو دیتا تھا. جب میرے پاس نہیں تھا خود بھی بھوکا رہا ہوں، ان کو بھی بھوکا رکھا ہے. جتنے دن مجھے ملتا رہا میں دیتا رہا ہوں. جب نہیں مجھے وہ بھوکے روتے روتے مر گئے ہیں. یہ تیرے باپ کی خبر ہے، یہ تیری ماں کی خبر ہے. یہ والدین کی نافرمانی ایسا گناہ ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں بھی دیتے ہیں. تیسری بددعا اللہ رب العزت نے ابراہیم کے ذریعے جو کہلوائی وہ یہ تھی کہ وہ امتی آپ علیہ السلام کا جس کو اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ عطا فرمائے اور اس مہینے کے اندر وہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی نہ کر لے، وہ شخص بھی ہلاک اور برباد ہو گئے. یہ رمضان کا مہینہ
سال کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کا ایک پیکج دیتے ہیں، نیکیوں کا ایک سیزن دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں رمضان کے مہینے میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ عام دنوں کے اندر بندہ جو گناہ کرتا ہے رمضان کے مہینے میں وہ گناہ نہیں کر سکتا، اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں رمضان کے مہینے میں عبادت کی مقدار بڑھا دی جاتی ہے، ان کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، ان کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اتنا بڑھا دیا جاتا ہے آدمی نوافل پڑھتا ہے اس کو فرائض کا ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک فرض کے بدلے میں 70 فرض کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، احسان ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہمیں بڑھ چڑھ کر روزے رکھیں، تراویح پڑھیں، عبادات کریں، تسبیحات پڑھیں، جتنا زیادہ ہو سکے اس مہینے کے اندر اپنے روز رات کو منا لیں۔ اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی تمام آفات بھی چلی جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام بھی عطا فرما دیں گے۔ ایک بات آپ یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، لفظ حکومت آئی ہے اس کے خلاف بات نہیں کرتا، لیکن اتنا کہتا ہوں عقیدہ ختم نبوت ہمارا ایمان اور یقین، اس میں نہ ذات آئی ہے اور نہ ہی ہم آنے دیں گے۔ حضور علیہ السلام آخری نبی ہے، آپ کے بعد قیامت ہے، نبوت نہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انا والساعۃ کما اتیت، میں اور قیامت دونوں ایسے بھیجے گئے جیسے دو انگلیوں کے درمیان تیسری انگلی نہیں ہے، ایسے ہی میرے اور قیامت کے درمیان کوئی دوسرا کلی نہیں۔ کل پرسوں حکومت کی طرف سے فیصلہ کیا گیا کہ قادیانیت کو ایک بڑے پلیٹ فارم میں شامل کر لیا گیا ہے، اب ان کو کسی بھی وجہ سے باز کیا جا سکتا ہے۔ ہم اس کی مکمل طریقے سے تردید کرتے ہیں، ہمیں یہ فیصلہ منظور نہیں۔ قادیانی کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے، کل بھی کافر ہوگا۔ انہوں نے ہمارے نبی کی گستاخی کی، اللہ تعالیٰ کی ذات کی گستاخی کی، صحابہ کرام کی گستاخی کی۔ اللہ تعالیٰ کا عدل فیصلہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، میرے پاس نبی نہیں ہے تو عمر بھی نبی نہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب وہ جھوٹا ہے، لعین ہے، نامدی ہے، کذاب ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کے ماننے والے بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ امام ابو رحمۃ اللہ علیہ تمام ائمہ میں سے فتویٰ کفر عائد کرنے میں انتہائی محتاط ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے احتمالات کی پیش کیے گئے، ایک بندے کے ساتھ جناب میں احتمال پائے جاتے ہیں کہ وہ کافر ہے، اور ایک احتمال پایا جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، میں پھر بھی اس کو مسلمان سمجھوں گی۔ ایک بندہ آپ کے سامنے آ کے سوال کرنے لگا میں ایسا بندہ دیکھ کے آیا ہوں وہ حرام کھاتا ہے، میں ایسا بندہ دیکھ کے آیا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھاگتا ہے، میں ایسا بندہ دیکھ کے آیا ہوں جو یہودیوں کو بھی سچا کہتا ہے، عیسائیوں کو بھی سچا کہتا ہے، مردار کھا جاتا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ امام ابو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو مسلمان سمجھنا۔ اتنی باتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں پھر بھی مسلمان۔ فرمایا اعتماد میں مجھے وہ مردار کھاتا ہے، ہو سکتا ہے وہ کچھ نہیں کھاتا، وہ یہودیوں کو بھی سچا کہتا ہے، عیسائیوں کو بھی سچا کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، یہودی بھی کسی چیز پر نہیں ہے، عیسائی بھی کسی چیز پر نہیں۔ فرمایا ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھاگتے ہیں پھر بھی مسلمان سمجھتے۔ فرمایا ہم بارش اللہ کی رحمت ہے اس سے سارے بھاگتے ہیں، میں اس کو پھر بھی مسلمان سمجھتا۔ لیکن جب عقیدہ ختم نبوت کی بات آتی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ وہ بندہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور جس بندے نے اس کے دعوے کو سن کر اس سے نبوت کی دلیل طلب کر لی کہ تو نبی ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو دلیل پیش کر، وہ دلیل مانگنے والا دلیل مانگتے ہی کافر ہو جائے۔ اس کی وجہ